کا واقعہ لے لیتے ہیں. ایک موقع پر جہاد میں ایک شخص جو ہے وہ ایک بہت جرت کے ساتھ قتال کر رہا تھا, لڑ رہا تھا. تو صحابہ نے کہا کہ بھائی یہ تو آج اس نے تو دکھا دی اپنی جرت, اور یہ تو جنتی, اور اس نے تو جو آج کیا وہ آج کسی نے نہیں کیا, یعنی اتنی بہادری کے ساتھ وہ لڑا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما انہ فہو من اہل النار, جس کی تم تعریفیں کرو یہ جہنمی ہے. صحابہ گھبرا گئے کہ جب یہ جہنمی ہے تو ہم کہاں ہیں. یعنی یہ بندہ جو کہ اتنا دین کا دفاع کرتے ہوئے لڑ رہا ہے, جب یہ جہنم میں جائے گا تو پھر ہم کہاں ہیں. پریشان ہو گئے. ایک صحابی نے کہا کہ اب تو میں ان کے پیچھے چلوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ یہ جہنمی ہے, یعنی اس میں کچھ نہ کوئی برائی ہے اور میں جاننے کی کوشش کروں گا. ایک صحابی ان کے پیچھے لگ گئے, دیکھا کہ لڑ رہے ہیں, حتیٰ کہ وہ زخمی ہو گئے. اور پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تلوار کا کونا لیا اور اپنے آپ کو تلوار کے اوپر ڈال دیا, یعنی زخم برداشت نہ کر سکے وہ, اور خودکشی کر لی. وہ شخص آئے, صحابی آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ اشہد انک لرسول اللہ, اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب وہ جو خودکشی کی نا انہوں نے, اس تکلیف پہ وہ برداشت نہ کر سکا کہ خودکشی کرنا حرام ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ بڑی لمبی زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا ہے, لیکن پھر تقدیر غالب آ جاتی ہے, موت سے ایک بالش یا جنت سے ایک بالش دور ہوتا ہے, اور پھر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہ بندہ جو ہے عبداللہ القسیمی, اس نے اسلام کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کر دی, اور اسلام بیکورڈز ہے, اسلام ٹریڈیشنل ہے. علماء نے ان کی تکفیر کر دی, ان کو کافر قرار دے دیا. اور پھر یہ بہرحال وہاں سے بھاگے یا کچھ کیا, تو انہوں نے پھر جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو گئے بیسیکلی, اور پھر ایتھیزم پہ بڑی اس کے دفاع میں کتابیں لکھی, اور مشہور ان کو ایک کنٹروورشل فگر کہا جاتا ہے, حالانکہ یہ کافر ہے, مرتد ہے, کوئی کنٹروورشل نہیں ہے. تو بھائی اہل علم فرماتے ہیں کہ اصل میں, اور شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی اس وقت باحیات تھے, وہ کچھ ان کی کتابیں تھیں جس میں ایک کانفیڈنس اور عجب جس کو کہتے ہیں کہ بس میں ہی ہوں, یہ سارے تو بیکار ہیں, میں ہی صاحب علم ہوں, میں ہی الہات کا رد کر رہا ہوں, میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں, یہ جتنے علماء یہ تو فارغ ہیں. اس کے اندر یہ بات بہت تھی, اور اس پہ یعنی کتاب 2-3 کتابیں میں نے اس کے مقدمے میں میں نے یہ باتیں خود پڑھی ہیں کہ اس میں شعر و اشاعری کے فارم میں انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے, یعنی جس سے یہ بات بہت زیادہ ٹپکتی ہے کہ ان کے اندر تکبر بہت تھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز کہاں پہ آ کے ریڈیوس ہو رہی ہے, کبر, میں, ٹھیک ہے. وہ تکبر جو ہے نا انسان کو مروا دیتا ہے کہ میں کیوں جھکوں, میں اس دیہات والے مولوی کی بات کیوں سنوں, مجھے تو پڑھا لکھا مولوی تیار ریڈی میڈ چاہیے. یہ تکبر ہے. کفار مکہ کا تکبر یہی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے تھے, لیکن تکبر یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ غریب لوگ بیٹھتے ہیں, یہ نہ بیٹھیں تو ہم سنیں گے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. عجب کہ بس عبادت تو میں ہی کر رہا ہوں. ایک انسان تہجد پڑھ لیتا ہے اور تہجد کے بعد اٹھ کے دیکھتا ہے اپنے گھر والوں کو, ہاں یہ تو سو رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں اپنی زندگی. کبر آ جاتا ہے, پھولنا شروع ہو جاتا ہے انسان. اسی لیے انسان کو یہ دعا سکھائی گئی ہے, نماز پڑھنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ سے مانگ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کہ اللہ میری مدد کر تیرا ذکر کرنے میں, تیرا اچھے طریقے سے عبادت کرنے میں, تیرا شکر ادا کرنے میں بھولوں نہ. عبادت کر کے ہی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے اللہ مجھے عبادت کی توفیق دے. تو عبادت کر کے جو انسان پھولنا شروع ہو جاتا ہے نا, یا طلب علم میں یہ ہوتا ہے, ایئر 1 پڑھا ہے جناب, جی پتہ نہیں اپنا آپ کو کیا علامہ سمجھ لیا, علامہ. یہ سارے جو ہے نا یہ تو جاہل قوم ہے, باقی تو سب جہلا کی ہے. اور یہ بلکہ یہ مرض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ علماء کو بھی نہیں چھوڑتا. ایئر 1 ایئر 2 پڑھا ہوتا ہے اور علماء کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے, جی یہ تو فارغ عالم دین ہے, اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے پڑھانا کیسے یہ بھی نہیں پتا. یہ مرض ہے, مرض, واللہ مرض, ٹھیک ہے. اس کو ٹریٹ کریں ورنہ یہ اس کا اینڈ یہ ہوتا ہے, اس کو ٹریٹ کریں. اور ہم نے کئی مدارس میں, یہاں پہ کچھ مدرسے کے طلباء اور وغیرہ بیٹھے ہیں, ہم نے کئی مدارس میں طلباء کے منہ سے یہ باتیں 8ویں سال میں بھی یہ سنی ہوتی ہیں کہ یار شیخ کو پڑھانا نہیں آتا, شیخ بس یہاں وہاں کی جو ہے نا ہوائی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, پڑھانا ورانا نہیں آتا, ان کو آتا کچھ نہیں ہے. امام احمد رحمہ اللہ کے ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے, میں کل یہ پرسوں, ایک امام آجری کی کتاب ہے اخلاق العلماء, امام آجری جن کی کتاب الشریعہ ہے عقیدے پر, تو ان میں انہوں نے یہ قول ذکر کیا امام احمد رحمہ اللہ کا. امام احمد کے سامنے جو ہے وہ کسی شخص کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ یہ فلاں شخص جو ہے وہ تو اس کا علم بہت کم ہے, اس کا علم بہت کم ہے, اس کے پاس اس کو کچھ اتنا آتا نہیں ہے. امام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علم یہ ہے
کیا علم انفارمیشن کا نام ہے؟ علم تو اللہ کی خشیت کا نام ہے، علم اللہ کی خشیت کا نام ہے. تو لہٰذا یہ ہمیں چیزیں جو ہے نا بہرحال ذہن میں رکھنی چاہیے. شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی بھی کہا جاتا ہے، السعدی بھی کہا جاتا ہے ان کو. اچھا جی، آئیڈینٹیفائی دا سمٹمز آف، اچھا اب ہم تھوڑا سا اسپیڈ اپ کر رہے ہیں اور تھوڑا سا سمرائز کر رہے ہیں. آئیڈینٹیفائی دا سمٹمز آف انتقاص. انتقاص یعنی دین سے پیچھے ہٹ جانا. یعنی ایک بندہ ایج پہ کھڑا ہوا ہے، کبھی بھی وہ لڑک سکتا ہے. یعنی وہ بولتا تو نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، اور لیکن اس کے دل میں اسلام سے ایک نفرت اور دوری ہے. تو یہی ہے کہ دیکھیں سب سے بڑا سمٹم جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اسلام والوں سے نفرت ہے. جہاں بھی اسلام والوں کی بات آئے گی وہاں پہ وہ ان کو کوسنا شروع کر دے گا، اور جو اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے ان پر اٹیکس کرنا، ان پر اعتراضات کرنا، یہ کرنا شروع کر دے گا. سب سے پہلی علامت یہی ہوتی ہے، سب سے بڑی علامت یہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دین سے پھرنے کے کئی اسباب ہیں، اس میں سے ہم کچھ ڈسکس کریں گے اختصار کے ساتھ. ایک تو یہ کہ دور جاہلیت کی تمنا اور یادیں. ایک انسان پریکٹسنگ ہو جاتا ہے لیکن وہ دور جاہلیت میں جو گناہ کرتا تھا نا اس پر رونا دھونا، یار وہ کیا لائف تھی، او دیٹ مائی لائف. اب لوگوں کو بتا بھی رہا ہوتا ہے آئی یوزڈ ٹو ڈو دس، لوگوں کو اظہار یہ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں دس واز می، اگنورنٹ می، لیکن اندر سے وہ فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ دس واز می. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لوگوں ہر جگہ اپنے جاہلیت کے قصے سنا رہا. اچھا میں تو ایسا تھا، پتا ہے میں تو اتنا یہ کام کیا کرتا تھا، بتا رہا کھل کے، جیسے کہ اللہ پہ احسان کیا ہے آپ دین پر آ کے. ٹھیک ہے. دور جاہلیت کی تمنا اور یادیں. ایک شخص تھا، یہ ایک شیخ احمد القطان نے ان کا قصہ ذکر کیا تھا. ایک نوجوان تھا، وہ میوزیشین تھا اور وہ گٹار شٹار اس کو بہت لگاؤ تھا، اور وہ پھر جو ہے وہ پریکٹسنگ ہو گیا، اس نے گٹار شٹار سب میوزک وغیرہ سب چھوڑ دیا. لیکن اس کے ایک روم میں گٹار اس نے رکھا ہوا تھا. اہل علم اور نیک لوگ ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ بھائی ایک کام کرو، اس کو ہٹا دو روم سے، یہ جو ہے وہ آپ کا ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے، اس کو ہٹاؤ یہاں سے، اس کو ہٹا دو. تو سنتا ہی نہیں تھا. پھر ایک موقع پر جو ہے اس نے دیکھا کہ گٹار ہے وہاں پر، اور اس کے کان میں کہیں میوزک کی ایک آواز پڑی. شاید پتہ نہیں کچھ لوگ ریلیٹ کر سکتے ہوں یا نہ کر سکتے ہیں اس بات کو کہ جو لوگ میوزک سنتے تھے انہوں نے میوزک چھوڑا ہے، میوزک کی آواز ان کے کان میں پڑتی ہیں تو ہی گیٹس ٹرنڈ آن. آئی ڈونٹ نو اف یو کین ریلیٹ ٹو دس اور ناٹ. ٹھیک ہے. ہی گیٹس ٹرنڈ آن. تو لہٰذا اس چیزوں سے دور رہیں، کان بند کر لیں. مطلب وہ پرانی جو دور جاہلیت کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کے آثار کو باقی نہ رکھیں. ان کو دیکھنے سے یو کین گیٹ ٹرن آن. ٹرن آن سے مطلب میرا کیا ہے، یعنی یو کین گیٹ اسٹارٹیڈ وتھ یور اگنورنٹ لائف. یعنی وہ آپ دور جاہلیت میں واپس سے ریورس مار سکتے ہیں کہ وہ آپ کو یاد ہے، اچھا یار یہ تو میں یہ کرتا تھا، دوستوں میں چلنگ اور پارٹی اور یہ ساری چیزیں وہ آپ کو یاد آئیں. ایسی تصویریں بھی نہ رکھیں. ہر وہ چیز جو آپ نے چھوڑ چکے ہیں اللہ کے لیے اس کو گیٹ ریڈ آف اٹ، چاہے وہ تصویریں ہی کیوں نہ ہو، چھوڑ دیں اس کو. نظر پڑے گی کبھی بھی پڑ سکتی. اس شخص کا قصہ ہے وہ اسی وجہ سے آیا تھا. تو دیکھا کہ اس نے ایک کان میں آواز پہنچی میوزک کی، مٹی میں پڑا ہوا گٹار جاتا ہے اور تھوڑا سا ہاتھ ہٹاتا ہے اور ایک دو اسٹرنگس چلاتا ہے اور اس کو وہ تھوڑی سی آواز آتی ہے اور پھر وہ گیٹ اسٹارٹیڈ. اور پھر وہ جو ہے تھوڑا سا اور اس کے دل میں وہ دور جاہلیت کی یاد آتی ہے، گٹار ہاتھ میں لیتا ہے اور وہ بجانا شروع کرتا ہے، اور وہ یادیں تھیں ساری آ جاتی ہیں، اور پھر وہ دین سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، واپس سے وہ اپنی لائف پر آ جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ایسے پرسنلی میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو دین پر آ کے جن کی بری گیدرنگ تھی، برے دوست تھے، چلنگ اور پارٹی اور لڑکیوں والے اور یہ والے دوست، ٹھیک ہے، اسموکنگ، سگریٹس اور الکوہول اور یہ ساری چیزیں. ایک بندہ آیا دین پر اور اس نے یہ سب اپنی گیدرنگ چھوڑ دی. کچھ ٹائم بعد اس کو دوست بلاتے تھے، کبھی چلا جاتا تھا، منع کیا جاتا تھا کہ نہ جاؤ ان کے پاس، نہ جاؤ، وہ آپ کو پرانی یادیں دلائیں گے. کہتا تھا نہیں جی میں ان کو دین کی دعوت دینے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جاؤ دین کی دعوت دیں. آپ ابھی خود اتنے اسٹرانگ نہیں ہو، آپ اپنا ایمان بچاؤ ابھی. اور یہ پرفتن دور ہے بھائی، یہ پرفتن دور ہے. دین کی دعوت کے بہانے آپ اپنے ایمان کو داؤ پہ لگاؤ گے. کتنے لوگ ایسے گئے ہیں اور پھر واپس نہیں آئے. ٹھیک ہے. تو خبردار رہنا. اور وہ بھی شخص جس کے میں بارے میں بات کر رہا ہوں وہ بھی نہیں آیا واپس. دوستوں کو سے نہیں چھوڑا، بری گیدرنگ نہیں چھوڑی. ہاں دین کی باتیں کرتا تھا اپنے دوست کے سامنے، لیکن دوست نہیں آتے تھے. لیکن جب دوستوں کو وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا تھا. یار یہ جا رہے ہیں مووی شووی نائٹ بنانے، میں نہیں جا رہا، پہلے میں جایا کرتا تھا، چلو یار چلے جاتے ہیں، چلو یار ایک دو پف لگا دیتے ہیں، بس ختم. تو بھائی ایسے بہت کیسز ہیں.
اور پتہ نہیں شاید آپ لوگوں نے دیکھے, میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے 3-4 کیسز ایسے دیکھے دوستوں کی وجہ سے. دوست نہیں چھوڑے اس نے, دوست نہیں چھوڑے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ صرف نوجوانوں کی باتیں نہیں ہیں, یہ بڑے عمر کے لوگوں کی بھی باتیں ہیں. یہ دیکھیں نبی علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں نا, وہ صرف نوجوان کے لیے خاص نہیں ہیں کہ تم میں سے ایک شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے دین کے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ مَن يُخَالِلْ, تو اسے چاہیے دیکھے وہ کس کو دوست بنا رہا ہے. یہ صرف نبی علیہ السلام نے نوجوانوں کے بارے میں بات نہیں کی. ایک بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, ایک دوست ہے اس کا, نمازیں نہیں پڑھتا, سگریٹ اور پان اور گٹکے اور یہ چیزیں کھاتا ہے, اور سیاست اور گندی باتیں کرنا, تو نہیں جی میں تو نمازیں پڑھتا ہوں نا, مجھے مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے, مسئلہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک برا ساتھی جو ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بھٹی جھونکنے والا جو ہوتا ہے نا, وہ یا تو آپ کو جلا دے گا یا تو کم از کم اس کی گندی بدبو لے کے اٹھو گے آپ. یعنی لیسٹ یہ ہوگا کہ اس کے گندے گناہوں کے اثرات آپ لے کے اٹھو گے, اور میکسیمم یہ ہوگا کہ وہ آپ کو جلا دے گا, یعنی وہ بھی آپ کو اپنے جیسا بنا دے گا. دوستوں کے ساتھ, ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں, دور ہو جائیں. ایسے لوگ جو گالم گلوچ کر رہے ہیں, لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہیں, موویز کی باتیں کر رہے ہیں, ایسے لوگوں سے دور. بیماری واللہ ڈیزیز, گیٹ ریڈ آف اٹ, ٹھیک ہے. تو گناہوں کے آثار کو باقی نہ رکھنا, ویری امپورٹنٹ. اور آلات گناہ کو باقی نہ رکھنا, برے دوستوں کو یاد کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کو دین سے پھیر دیتی ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ دین سے پھیرنے والی چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ غلط تربیت نہیں ہو رہی. بس لوگوں کو دین پر موٹیویٹ کیا جا رہا ہے, علمی بنیادوں پر تربیت نہیں ہو رہی. جی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے, اٹھو کھڑے ہو بس, دین واٹ, یہ وہ جذباتی علم ہے, تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی. اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ والدین کی طرف سے یا کچھ اساتذہ کی طرف سے سختی بہت بے جا ہوتی ہے کہ وہ ایک بچہ جو ہے وہ دین سے متنفر ہو جاتا ہے. تو جو دیندار پیرنٹس ہوتے ہیں نا, وہ بچوں پر اس طرح سے اسلام کو مسلط نہ کریں, شرعی ہدایات کے مطابق جو ہے وہ دین کو دیکھیں, ٹھیک ہے. بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ 7 سال کی عمر میں بچے کو جو ہے وہ فورس کر رہے ہیں نماز پڑھنے کا, حالانکہ ہے ہی نہیں, ہمیں حکم ہی نہیں ہے 7 سال کی عمر میں فورس کرنے کا. 10 سال کی عمر میں مارو ان کو اگر نہ پڑھے تو بے جا فضول کی جہاں سختی نہیں کرنی وہاں پہ سختی کرنے لگ جائیں. اور ایسے کیس, ایک آدھ کیس بھی میں نے پڑھا تھا کہ ایک یعنی ایک دیندار گھرانہ تھا, اور اس کی جو بچوں کی اپ برنگنگ تھی جو دیندار گھرانوں میں تھی, اور ان کے والد اتنے اسٹرکٹ تھے کہ نہیں فضول خرچی کچھ نہیں ہوگی, اور اس کی پاکٹ منی بالکل ہی بچوں کی ایک منیمم قسم کی رکھتے تھے. جب وہ اسکولس وغیرہ جاتا دیکھتا کہ یار یہ تو میرے فرینڈس انجوائے کریں, میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, تو وہ اپنے باپ سے متنفر ہونے لگ گیا اور اپنے باپ کی کوئی بات نہ سنتا, اور پھر وہ دین سے متنفر ہو گیا, ٹھیک ہے. تو دینداروں سے متنفر ہونا یہ دین سے متنفر ہونے کی ایک نشانی ہے. اللہ کے راستے میں قربانیاں نہ دینا یہ دین سے پھرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین پر آ جائیں اور ہمیں آزمایا نہ جائے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین پر آ جائیں اور دنیا کو بھی بیلنس کرتے رہیں. قربانیاں تو دینی ہوں گی. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا, حضرت صہیب نے مکہ میں جو کچھ کمایا تھا دین اسلام لے کے آئے, ہجرت کرنے گئے تو گھر والوں نے روک دیا. کہاں صہیب, اتنا کچھ کمایا ہے, گھر والوں نے, مکہ والوں نے روک دیا, اتنا کمایا ہے ہماری زمین سے, ایسے ہی لے جاؤ گے, جانا ہے تو یہ سب کچھ چھوڑ دو, کاروبار, ویلتھ, پیسہ, سب کچھ. کہا ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں. اللہ کے راستے میں یہ قربانی دی. صحابہ کے پاس آئے یہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں. صحابہ نے کہا یا اللہ صہیب تجھے تو نقصان ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ربح صہیب, صہیب نے پروفٹ کمایا, یہاں پہ اصل منافع صہیب نے کمایا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دین پر ہم آئیں اور ہمیں آزمایا نہ جائے. یار ہم سے جو ہے وہ جی دین پر تو آ گئے, میوزک نہیں چھوٹ رہا جی, گرل فرینڈ نہیں چھوٹ رہی, گرل فرینڈ جو ہے وہ ناراض ہو رہی ہے, میوزک نہیں چھوٹ رہا, موویز نہیں چھوٹ رہی, یہ چیزیں نہیں چھوٹ رہی, گناہ نہیں چھوٹ رہے. تو بھائی ایسے کیسے ہوگا؟ اب کچھ تو سیکریفائسز دینی ہوں گی نا دین پر آنے کے لیے. صحابہ نے دی ہیں, کیسی کیسی سیکریفائسز دی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر بھی آ جائیں اور فل یو اور فنکاریاں کرتے ہوئے دین پر چلتے رہیں. یہ یو نہیں ہوگا. دین از ناٹ دا بیڈ آف روزز, دین از اے سیریس گیم اینڈ اٹ از نیسیسری. اگر نہیں دیں گے اس کو ٹائم تو ہلاک ہے, بربادی ہے. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا ہم لا یفتنون. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے ہم ایمان لائے اللہ پر اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا, ان کا ٹیسٹ نہیں ہوگا. گھبرا جاتے ہیں ٹیسٹ میں. ٹیسٹ آئے گا, والدین کی طرف سے آئے گا, بھائیوں کی طرف سے آئے گا, دوستوں کی طرف سے آئے گا. بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا اللہ کی خاطر, بہت کچھ قربان کرنا پڑے گا اللہ کی خاطر. جان بھی قربان کرنی پڑے گی اللہ کی خاطر. لوگوں نے دی ہیں, لوگوں نے جانیں دی ہیں, ٹھیک ہے. مصعب بن عمیر کا واقعہ بہت مشہور ہے. کس کو پتا ہے؟
کتنی قربانیاں دی. نوجوان بندہ تھا وہ, اس کی والدہ بہت اس کے اگینسٹ تھی, بہت اگینسٹ تھی اس کی والدہ, لیکن اس نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا. کہا نہیں یہ حق ہے, یہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا, اس کو نہیں چھوڑا. اور وہ اتنی آسائشوں میں رہنے والا بندہ تھا, اس کے کپڑے باہر سے بن کے آتے تھے, بڑی بڑی خوشبوئیں استعمال کرتا تھا. اور پھر صحابہ کے پاس بھاگ کے آیا تو حالت یہ تھی کہ ایک چادر تھی اس کے پاس, ایک چادر. اور موت کے وقت عالم یہ تھا, غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے جہاد کر کے, نوجوان تھے. غزوہ احد میں حال یہ تھا کہ کفن پوری چادر نہیں تھی, سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں نظر آتے تھے, اور پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر نظر آتا تھا. تو یہ سب باتیں جو ہیں, دیکھیں کتنی قربانیاں دی ہیں. حضرت سعد, بہت سے لوگ کہتے ہیں نوجوان جی ہمیں والدین دین پر آنے نہیں دیتے, والدین مولوی بننے نہیں دیتے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص جب اسلام لائے نا تو ان کی ماں ان کی مخالف ہو گئی. کہا کہ اب میں اگر نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ سعد اسلام کو نہیں چھوڑتا. سعد نے کہا ماں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا, مجھے دین حق سمجھ میں آ گیا ہے, نبی علیہ السلام کو میں چھوڑ نہیں سکتا کسی صورت, ایٹ اینی کاسٹ. ٹھیک ہے میں نہیں کھاؤں گی نہیں پیوں گی, تو مجھے مارنا چاہتا ہے ٹھیک ہے. ایک آدھ دن ہوئے, دیکھا کہ ماں کی حالت خراب ہے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ترس آ گیا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ماں, لقد کان لکی نفسا مئۃ مرہ, لقد کان لکی مئۃ نفس, کہ اے ماں تیرے پاس اگر 100 جانیں ہو, فخرجت واحدتن واحدتن, اور ایک ایک کر کے تیری جان نکلے, ماں ترکت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے محمد اللہ کے نبی علیہ السلام کا دین نہیں چھوڑوں گا. 100 جیسی مائیں بھی ہونا تو میں اس کی وجہ سے میں اپنے نبی کا دین نہیں چھوڑوں گا. یہ قربانیاں ہیں. تو آج ہم دین پر آنا چاہتے ہیں اور دین کی لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن دین کے بارے میں ہم اپنے آپ کو قربان نہیں کرنا چاہتے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. چھوٹی سی قربانیوں پہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں. جی جاب نہیں لگ رہی, رشتے نہیں مل رہے, تو کیا دین چھوڑ دو گے؟ داڑھی کٹوا دو گے؟ رشتہ نہیں آ رہا, جاب نہیں مل رہی. سبحان اللہ پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ وہ رب جو کہ پورے جانوروں کو بھی کھلاتا ہے, کس کس کو کھلاتا ہے, وہ کیا میرے دین پر آنے کے بعد مجھے ضائع کر دے گا؟ یہ گمان ہے ہمارا رب کے ساتھ. اللہ واللہ لا یضیعنا اللہ, اللہ کی قسم ہمیں اس صورتحال میں ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام جوان تھے نا, سمعنا فتى یذکر یقول له ابراہیم, یقال له ابراہیم, ایک نوجوان تھے جن کو ابراہیم کہا جاتا تھا. پوری سوسائٹی اور والدین سمیت ان کے مخالف ہو گئے, حتیٰ کہ آگ میں ڈالا گیا. حسبی اللہ و نعم الوکیل, اللہ کافی ہے مجھے, اللہ نے آگ سے بچا لیا. کہاں جائیں گے؟ کچھ نہیں ہے کھانے پینے کو, کمائی کیا کوئی ذریعہ, کوئی جاب, کچھ بھی نہیں ہے, گھر والوں نے نکالا ہوا ہے. کہاں جائیں گے؟ انی ذاہب الی ربی سیہدین, میں نکلا ہوں اپنے رب کے پاس. میں کوئی ایرے گہرے کے پاس تھوڑی جا رہا ہوں کہ میں بھوکا مر جاؤں گا, میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں. انی ذاہب الی ربی سیہدین, وہ ہرگز کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. یہ سوچ, یہ توکل, یہ امید اللہ سے یہ تعلق ہونا چاہیے. کہ دین سے پھرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ شہوت کا مرض, شہوت کا مرض. محسن کا قصہ آپ نے سنا نا, شہوت کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے وہ اچھا آپ کہیں گے کہ یار یہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ نے تو ان لوگوں کا یہ قصہ سنایا کہ جو لڑکی کی محبت میں شکار ہو کر دین اسلام کو چھوڑ بیٹھے. ایسے بھی تو کچھ موٹیویٹنگ قصے سنا ہے نا کہ جو اس کے برعکس سے. تو خالد المسکی, مسک سے ہے, یعنی مسک خوشبو جو ہوتی ہے نا, ان کا نام اس لیے رکھا گیا. یہ کون ہے جناب؟ یہ وہ ہیں کہ یہ بڑے نیک اور عالم شخصیت ہے, اور ایک لڑکی کو یہ پسند آ گیا. یہ الٹا ہو گیا کیس, ٹھیک ہے, یہاں پہ کیس ریورس ہو گیا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا. لڑکی کو یہ صاحب پسند آ گئے. اب ان کو کیسے اپروچ کریں, یہ تو مولوی ہیں, مولویوں کو کیسے اپروچ کیا جائے. ٹھیک ہے جی, شیخ صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. سبحان اللہ, ایک سوال پوچھا, ضروری نہیں وہ شیخ صاحب ہوں. جی ماشاءاللہ آپ بڑے پریکٹسنگ ہیں, میں آپ سے کچھ ایڈوائس لینا چاہتی ہوں, آپ سے کچھ کنسلٹیشن کھولا ہوا ہے میں نے. ہاں سوال پوچھنا ہے تو سچ سے پوچھو نا, جو کاؤنسلنگ والے سوال ہیں. ٹھیک ہے, کوئی مسائل ہیں تو علماء سینئر اسکالر سے پوچھیں آپ. ایسا جی تو سوال پوچھنے جی, وہ گھر میں آ جائیں تو کچھ تھوڑی سی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, گھر میں چلے گئے, گھر لاک کر دیا. اگر آپ نے میرے ساتھ وہ کام نہ کیا جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں, تو میں آپ کو گھر سے باہر نکل کے سب کے سامنے چیخم چلے کر کے رسوا کر دوں گی. کیا آپشن ہے؟ بیچارے نیک ولی اللہ عالم کہتے ہیں اچھا ایک کام کریں, مجھے باتھ روم میں جانے کی اجازت دیجیے, میں ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا سیٹ کر لوں. ٹھیک ہے, گئے, سب جو گندگی ہوتی نا باتھ روم میں وہ اپنے منہ پہ لگا دی, باہر آ گئے. ان کو اتنی کرائیت آئی, کہا بھائی جاؤ, گھر سے نکال دیا. یہ ایمان چاہیے, اس کے لیے ایمان چاہیے.
ٹھیک ہے، اس کے لیے اخلاص توحید چاہیے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا تھا نا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا نا قصہ پیش، اور وہ بڑے ذات و منصب اور حسب اور خوبصورت عورت، اور یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ بچا لے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بچا لیا، انہ کان من المخلصین. ہم نے کیوں بچایا ان کو؟ کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے تھے، سچے تھے اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ سچے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے، ہر برائیوں سے، دین سے پیچھے ہٹنے سے بچا لے گا. اللہ کے ساتھ سچے ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ کہ اللہ بس تیرے لیے جیتا ہوں، تیرے لیے مرتا ہوں، تیرے لیے عبادت ہے، جو کچھ کر رہا ہوں تیرے لیے کر رہا ہوں، علم حاصل کر رہا ہوں تیرے لیے کر رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف تیرے لیے کر رہا ہوں. اللہ کو بتائیں بار بار، اللہ سے مانگے بھی، اللہ مجھے نہیں پتا میں کس کے لیے کر رہا ہوں، تو مجھے مخلص بنا دے، اپنا بندہ بنا دے. بار بار یہ پل پل لمحہ لمحہ کرنے کی یہ دعائیں ہیں کہ اللہ تو اپنے ساتھ مجھے مخلص بنا دے، اپنے ساتھ سچا کر دے. تو اللہ تعالیٰ کو جانے، اللہ تعالیٰ کی. آج کل پرفتن دور ہے، سبحان اللہ. یہ جو نامحرم کو دیکھنے کا اور ان سے کنورزیشن اور فری مکسنگ سوسائٹی ہماری کچھ ایسی ہے، یونیورسٹیز وغیرہ، واللہ فتنہ ہر جگہ فتنہ ہے. کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں، بس اللہ سے دعا کریں اور اسباب اختیار کریں، ٹھیک ہے؟ ورنہ فتنے سے آج کوئی محفوظ نہیں ہے. دنیا کی محبت بھی انسان کو جو ہے وہ دین سے پیچھے کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما یکفی احدکم ما کان فی الدنیا مثل زاد الراکب، کہ یہ دین، یہ بات یاد رکھنا، دنیا جو ہے بہت ہری بھری ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا بہت ہری بھری ہے. دنیا انسان کو دھوکے میں ڈال، دنیا دھوکا ہے، دکھاتی کچھ اور ہے، کرتی کچھ اور ہے. دکھائے گی آپ کو کہ میں آپ کو خوشی دوں گی، اطمینان دوں گی، وہ آپ کا بیڑا غرق کرے گی انسان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ ایک انسان کو شہرت اور مال، یہ دو چیزیں اتنا اس کا ستیہ ناز نہیں کرتی جتنا ستیہ ناز، یعنی ایک کیٹل ہے، بھیڑیا، اگر وہ کیٹل اس کو بکریوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو دو بھیڑیاں اس کا کیا حال کریں گی؟ اس پوری بکریوں کا ستیہ ناز کر دیں گی نا. یہ مال اور یہ شہرت، میں آ جاؤں آگے، یہ شہرت کا فتنہ ہے نا، یہ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ شہوات الخفیہ میں سے ہے، مخفی شہوات، انسان کو نہیں پتا ہوتی. انسان سمجھتا ہے ہاں میں تو دین کا کام کر رہا ہوں، میں تو اسٹیٹس لگا رہا ہوں، میں تو بس دین کا کام کر رہا ہوں. اس کے اندر کہیں نہ کہیں لائکس کی بیماری، لوگ مجھے دیکھیں، ویوز کی بیماری، فالوئنگ کی بیماری، لوگ مجھے مان لیں، لوگ مجھے ایکسیپٹ کر لیں، لوگ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں، یہ شہرت، میں مشہور ہو جاؤں، دین کا کام میں کروں، میں سب سے آگے آ جاؤں، چاہے اہلیت ہو یا نہ ہو، بس میں نے کرنا ہے. حب الشہرہ، حب الظہور، میں ظاہر ہو جاؤں، لوگ مجھے مان لیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بچنا چاہیے. سلف صالحین کے آپ قصے پڑھیں گے تو واللہ آپ سمجھیں گے پتہ نہیں ہم کوئی دوسری دنیا میں ہیں. زوج اور اولاد کا فتنہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو فاحذروہم، کہ تمہارے اولاد اور تمہاری بیویاں دشمن ہیں. ویسے بیویاں یہ نہ سمجھیں کہ وہ دشمن ہے، یعنی اگر وہ اللہ کے دین سے روک رہی ہیں تو دشمن ہے، تو اس معنی میں تو ہسبینڈ بھی دشمن ہے. اور کتنے لوگ ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو ہسبینڈ کی وجہ سے اپنے دین سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں، یہ زیادہ ہے بنسبت اس کے اپوزٹ کے. اور کتنے ایسے مرد ہیں جو کہ بیچلرز ہوتے ہیں، شادی شدہ نہیں ہوتے تو دین پہ ہوتے ہیں، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو دین سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے کیسز ہیں. اور یہ کہ ویژن کا کلیئر نہ ہونا. دین سے پیچھے ہٹنے کا ایک بھی سبب یہ ویژن، کہ میں کیا کر رہا ہوں، بس لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں، لوگوں نے یہ کیا تو میں بھی یہ کر رہا ہوں. ویژن کلیئر نہ ہونا، اپنا ایک ویژن بنایا کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں. اور ایکسٹریم ہو جانا یہ بھی انسان کو دین سے پیچھے ہٹا دیتا ہے. ہر معاملے میں ایکسٹریم ہونا، یہ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ غلو جو ہے نا، ہر معاملے میں ایکسٹریم ہونا، یعنی عبادت کر رہا ہے تو اتنی کر رہا ہے کہ وہ بریک نہیں لے رہا، ایکسٹریم ہو گیا. طلب علم ہے، پڑھ رہا ہے تو اتنا پڑھ رہا ہے جیسے کہ ساری لائبریری وہ پڑھ جائے گا. نفس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اس کا نفس کا حقوق ہے، اس کو ریلیکسیشن چاہیے، اس کو بریک چاہیے، اس کو کھانا پینا چاہیے، اپنی شدت اختیار نہ کرے. اسی طرح جماعت اور شخصیت کے ساتھ ایکسٹریم ہو جانا، جی میں تو بس اس اسپیکر کو ہی سنتا ہوں بس، اور وہ اسپیکر کے ساتھ کنیکشن زیادہ ہوتا ہے، دین کے ساتھ کم ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اسپیکر ڈیویٹ کرتا ہے تو وہ بھی ڈیویٹ کر جاتا ہے. سیلیبریٹی اسپیکرز یہ آج کی بہت بڑا فتنہ ہے. لوگ آج دین پر آنا نہیں چاہتے، لوگ آج اسپیکرز بننا چاہتے ہیں. واللہ مصیبہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم ما تطیقون، جتنی طاقت ہے نا اتنا ہی عمل کرو. اللہ کی قسم تم بور ہو جاؤ گے، اللہ اکتائے گا نہیں تمہیں اجر دینے میں. اللہ کے پاس اجر کی کمی تھوڑی ہے، اللہ کے پاس بہت اجر ہے. تو بھائی تم بور ہو جاؤ گے، یعنی تم بور ہو جاؤ گے. کب بور ہوگے؟ جب تم ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرو گے جو تم خود نہیں کر سکتے. تکلفاً اعمال نہ کرو،
ٹھیک ہے بھائی. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ دعا نہ کرنا. بہت سے لوگ دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور دین سے پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں اور وہ دعا نہیں کرتے. دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اذکار از اے فورٹریس آف مسلم. سنا ہے نا, فورٹریس اور ہتھیار, یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو انسان گمراہ نہیں ہو سکتا. اذکار کو اور دعاؤں کو لازمی پکڑے, اللہ تعالیٰ سے پل پل اللہ سے دعائیں کرے, اللہ سے اتنی لو لگائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا بنا لے. ٹھیک ہے, اللہ کی طرف فقر کہ اللہ مجھے توفیق دے دے, اللہ مجھے ہدایت دے دے, میں تیرے در کا مانگتا ہوں, مجھے عبادت نہیں کرنا آتی. تنہائی, اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تنہائی کو پسند کرتے ہیں. تنہائی کو پسند کرنا بھی انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہوتا ہے. اور میں آخری سلائڈ پہ آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. یہ کچھ ایسے الفاظ, کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, علماء سے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دین پر آتا ہے تو اپنے آپ کو اسٹے کنیکٹڈ ود اسکالرز. ہم نے اس پہ بھی بات کر لی ہے. یعنی یہ جو ہے نا, علماء سے اپنے آپ کو غنی نہ سمجھے کہ جی علماء کو کیا پتا آج کے دور کا, مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے کیسے دین پر عمل کرنا ہے. ہلاکت, بربادی. اپنے آپ کو اہل علم سے آگے نہ رکھے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جی اہل علم کا تو پتا نہیں, میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. کوئی بھی سوال کیا جائے آپ جواب دیتے ہیں. بھائی اہل علم سے اپنے آپ کو پیچھے رکھیں. اب یہ واللہ کنٹمپریری ٹائمز میں ایک مسئلہ ہے اور مسئلہ ہے فلسطین. مسئلہ فلسطین, اتنے لوگ ایموشنل ہوئے without giving any due respect and without giving any due consideration to what ulama say about this issue. بس ختم, نکلو, لڑو, مارو, پیٹو. یہ کیا ہے؟ مطلب یہ جذبات ہے کیا؟ دین علم کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں علماء کیا کہہ رہے ہیں. امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے, ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام. خبردار ایسے مسئلے میں کوئی بات کرو کہ جس میں تمہارے سے پہلے کوئی عالم بول نہ چکا ہو. ہم کہتے ہیں نہیں بس آج ہمیں بولنا ہے, ہمیں ہر چیز میں رائے دینا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو مسئلہ فلسطین میں علماء کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جہاد کا کیا حکم ہے یہاں پہ کون سی باتیں لاگو ہوتی ہیں, کون سی شرائط لاگو ہوتی ہیں, کیا ہے, ان کی مدد کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. یہ بات دیکھیں, مسئلہ فلسطین میں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں ہی سینسٹیو ہیں. اگریڈ اور ناٹ, کہ غیر مسلم جو ہے وہ ان کے خلاف, یعنی اسرائیل کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے نا. تو ہمارے اور ان میں فرق کیا ہے کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے. کفار تو آزاد ہے نا, وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہیں اس پر عمل کریں. تو بھائی ہم کیسے ان کی مدد کریں گے؟ ہم علماء سے گائیڈنس لیں کہ بھائی ہم کیسے کیا کر سکتے ہیں. اپنی مرضی سے شروع نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے, بائیک آؤٹ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, ان تمام چیزوں میں گائیڈنس کی ضرورت ہے. اپنے جذبات کو آگے نہ رکھیں. تو بات یہ ہے کہ علماء سے لا تعلقی جو ہے نا, یہ آج کے دور میں یہ بہت بڑا مرض ہے, یہ بڑھ چکا ہے. اور غلط فتوے دینا, اور اتنے آج کے دور میں ایک عام انسان ایک مسئلے میں ایسے بول دیتا ہے کہ جس مسئلے میں اگر وہ مسئلہ حضرت عمر کو پیش آئے تو وہ اہل بدر کو جمع کر لیں, اور ہمارا یہ مسئلہ ہے جی وہ تو مجھے پتا ہے. تو ایسی ہی معاملہ ہے, ایسے ہی سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں. اور ٹھیک, آخر جو چیز ہے نا وہ اس کو سمرائز کرنا ہے. خلوت کے گناہ از ویری امپورٹنٹ. دین سے پھرنے کے جو اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے وہ یہ ہے پرائیویٹ سنس, خلوت کے گناہ. بعض سلف کہتے ہیں کہ خلوت کے گناہ انسان کو دین سے پھیر دیتے ہیں, اور خلوت کی عبادت اللہ کے حکم سے انسان کو موت تک ثابت قدم رکھتی ہے. سمجھ آ گیا کال؟ خلوت کی عبادت کرنی انسان کو کنسسٹنسی ملتی ہے کیونکہ اس سے اخلاص بڑھتا ہے نا. خلوت کے گناہ انسان کو دین سے پھیر دیتے ہیں. بری صحبت کو نہ چھوڑنا, یہ بات ہو گئی ہے. اسی طرح کثرت سے ہنسنا اور یہ ساری چیزیں, اس پہ بھی بات ہو گئی ہے. اچھا, اب یہ جو ہے نا ٹیک اوے اس کو دیکھ لیں. Get rid of everything that reminds you of previous sins. Done. ہر وہ چیز جو آپ کو دور جاہلیت کی یاد دلائے اس کو get rid of it. Don't go to extremes. سختیاں اور نرمی میں ایکسٹریمز میں نہ جائیں, نہ بہت زیادہ lenient نہ بہت زیادہ strict. Don't be self obsessed کہ سب فارغ ہیں, بس میں ہی عبادت گزار ہوں, میں ہی کوئی توپ چیز ہوں, سب تو فارغ ہیں. باقی سیک نالج, گیٹ ٹو نو اللہ, اللہ کی معرفت حاصل کریں. عبادت, یہ اس کو انڈر لائن کریں, دس از ویری, یعنی کچھ بھی نہ لے جائیں نا تو آج یہ لے جائیں, آج یہ والا اسٹیٹمنٹ لے جائیں. عبادت وداؤٹ نالج گیٹس یو بورڈ. علم کے بغیر عبادت کرنا انسان کو بور کر دیتی ہے. آخرت کے معاملات کو ریگولرلی پڑھنا, ریوائز کرنا, قرآن کو کثرت سے پڑھنا. اسی طرح ڈونٹ لوز ہوپ وین یو فیل ٹو کیپ اپ. عبادت میں سستی آ رہی ہے نا, وین یو فیل ٹو کیپ اپ ڈونٹ لوز ہوپ. ریلیکس, پرے اینڈ کیپ آن ناکنگ دا ڈور. یہ دوسرا پرنسپل ہے, اس کے ساتھ اس کو بھی ملا لیں. یہ دوسرا ٹیک اوے ہے, کیپ آن ناکنگ دا ڈور, چھوڑنی نہیں ہے.
منگتے بھکاری بن کے اللہ کے در کے آگے بیٹھے رہیں کہ اللہ تو مجھے ایک دن آئے گا اپنا بنائے گا, مجھے عبادت میں لذت آئے گی, میں تیرے ہاں عبادت کرتا رہوں گا, میں پیچھے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ. اسٹک ٹو دا اسکالرز آف اہل سنہ. اہل البدع کو نہ سنیں, بیماری ہیں, مرض ہیں, وہ شبہات آپ کے ذہنوں میں دلوں میں ڈال دیں گے. صرف اہل سنہ کے اسکالرز کو سنیں. پولیس یور سیلز یعنی ہولڈ یور سیلز اکاؤنٹیبل, دعا کریں اور اذکار کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.